السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بچہ اگر الٹی کر دے اور منہ سے دودھ وغیرہ یا دہی کی مانند چیز نکالے تو کیا وہ پاک ہوتی ہے یا ناپاک ہوتی ہے؟ اسی طرح چھوٹے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے؟ اسی طرح کون کون سی نجاست ہے، کون کون سی غلاظت ہے جو انسان کے جسم پر یا بدن پر لگ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوتی؟ یہ سارے مسائل لیے بندہ ناچیز کاشف مدنی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نجاست کے بارے میں چند معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، بیسیکلی نجاست کی دو قسمیں ہوتی ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ وہ ہوتی ہے جس کا حکم سخت ہوتا ہے، اور جس کا حکم نرم ہو، آسان ہو، اسے نجاست خفیفہ کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ نماز کی شرائط میں طہارت شامل تھی کہ نمازی کے جسم، بدن اور اس جگہ کا جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا ضروری ہے، تو اسی کی یہ ایک قسط ہے نجاست کا بیان۔ تو اس کے اندر ہم نجاستوں کے بارے میں سننے کی کوشش کریں گے، اور چونکہ نجاست کی دو قسمیں ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں صرف ہم نجاست غلیظہ کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم نجاست خفیفہ کے مسائل جانیں گے۔ تو نجاست غلیظہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور ان کا حکم کیا ہے، کب اس کے ہوتے ہوئے نماز ہوگی اور کب نہیں ہوگی، اس حوالے سے انشاءاللہ یہ ویڈیو ہے۔ تو شیطان لاکھ سستی دلائے، اس ویڈیو کو مکمل واچ کیجئے گا، کہیں بھی اسکپ مت کیجئے گا، ورنہ کوئی ضروری مسئلہ آپ کے سننے سے رہ جائے اور آپ پھر گناہ گار ہوں۔ پتہ چلے کہ نمازیں پڑھتے رہے، ساری زندگی گزر گئی، لیکن نجاست موجود تھی، آپ نے اس کو ہلکا سمجھا تھا، جس کی بنا پر نماز نہیں ہوتی تھی، تو اب دوبارہ دہرانا ہوگا۔ تو یہ کوشش کریں کہ مکمل ضرور دیکھیں اس ویڈیو کو۔ تو دیکھیں، نمبر 1 پر وہ چیزیں ہیں جو انسان کے جسم سے نکلیں اور وضو کو توڑ دیں یا غسل کو واجب کر دیں، تو وہ چیزیں نجاست غلیظہ کہلاتی ہیں۔ جیسے پیشاب ہے تو یہ جب نکلتا ہے تو وضو توڑ دیتا ہے، اسی طرح پاخانہ ہے، یہ بھی وضو توڑ دیتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، آدمی کا پیشاب پاخانہ، دونوں نجاست غلیظہ ہیں۔ اسی طرح وہ بہتا ہوا خون انسان کے جسم سے نکلتا ہے تو یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے، تو یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح منہ بھر قے کسی کو آ جاتی ہے تو پھر اس سے بھی کیا ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح منی کا نکلنا کہ یہ غسل کو واجب کر دیتا ہے، لہذا یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ تو یہاں 3 چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، 3 نام ہیں، اگر وہ آپ ذہن میں بٹھا لیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ ایک تو منی کا لفظ آتا ہے، دوسرا مزی کا لفظ آتا ہے، اور تیسرا ودی کا لفظ آتا ہے۔ یہ کیا ہوتی ہیں، ان کی ڈیفینیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ منی وہ چیز ہوتی ہے جو بحالت شہوت وہ کودتی ہوئی نکلے، اور اس سے انسان لذت حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد بالکل شہوت ختم ہو جاتی ہے، تو اسے منی کہا جاتا ہے، اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، مزی کیا ہوتی ہے؟ مزی یہ ہوتی ہے کہ شہوت کے وقت پانی کے چند قطرے نکلتے ہیں، لیکن اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد شہوت ختم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ جس کے بعد شہوت ختم نہ ہو اور بڑھے تو اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ یہ غسل کو واجب نہیں کرتی، اس سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح جب منی نکلتی ہے تو شہوت ختم ہو جاتی ہے، یہ نجاست غلیظہ ہے، اور اس سے منی سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور مزی سے غسل واجب نہیں ہوتا لیکن وضو ٹوٹ جاتا ہے بہرحال۔ تو یہ دونوں چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ تیسری جو چیز ہے ودی، وہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی جب پیشاب کرنے جائے تو پیشاب کے ساتھ اس کو لیسدار قطرے آتے ہیں، شہوت وغیرہ نہیں ہوتی، تو یہ جو قطرے آتے ہیں، پیشاب کے گاڑے قطرے لیسدار جو ہوتے ہیں پیشاب کے ساتھ، تو یہ ودی کہلاتے ہیں۔ یہ بھی نجاست غلیظہ ہے اور ناپاک ہوتے ہیں، لہذا ان سے بھی بچا جائے، اور پیشاب کے قطرے تو ویسے ہی ناپاک ہوتے ہیں، ان سے بھی بچا جائے۔ بہرحال ودی سے اور مزی سے وضو ٹوٹتا ہے، اور منی سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کو حیض اور نفاس اور استحاضے کا خون آتا ہے، یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، لہٰذا اس سے بھی بچنا ضروری ہے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کو چوٹ لگ جائے تو اب اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو خون اس سے بہنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر جسم پر بھی بہتا ہے، تو یہ جو بہتا ہوا خون ہے یہ ناپاک ہے، وضو کو توڑ دیتا ہے، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ لیکن اگر ہلکی پھلکی چوٹ لگی ہے لیکن اس سے خون بہنے والا نہیں نکلا، بلکہ اتنا ہے کہ وہ چمک رہا ہے لیکن بہہ نہیں رہا، تو یہ جو چمکتا ہوا خون ہے
یہ نجاست غلیظہ نہیں ہے، یہ پاک ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر کپڑوں کو لگ بھی جائے تو یہ ناپاک نہیں ہوتا، اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر خون نکل کے بہہ گیا تو پھر یہ ناپاک ہوگا اور وضو کو توڑ دے گا، لہذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب جو ہے وہ خون ٹیسٹ کرانے جائیں اور انگلی سے خون نکل رہا ہو یا انجیکشن لگائے خون نکل رہا ہو، تو بعض لوگ تو گھناؤنا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کو پینا شروع ہو جاتے ہیں کہ خون ضائع نہ ہو اور ہمارا جو ہے وہ خون باقی برقرار رہے۔ تو یاد رکھیے یہ کام جائز نہیں ہے۔ خون پینا چونکہ یہ جائز نہیں ہے، وجہ اس کی کیا ہے کہ خون نجاست غلیظہ ہے، بہتا ہوا خون ہے، یہ نجاست غلیظہ ہے، اس کو پینا بھی جائز نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ اس فعل سے ہر ایک کو بچنا چاہیے، ایسا ہرگز کام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر دکھتی آنکھ سے آنسو بہا، آشوب چشم ہو گیا اور آنسو بہہ رہے ہیں اور آنکھ میں تکلیف ہے، تو یہ جو آنسو ہیں یہ بھی ناپاک ہیں، وضو کو توڑ دیتے ہیں، نجاست غلیظہ ہیں یہ، لہذا ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بعض حضرات کیا کرتے ہیں کہ رومال نکالتے ہیں اور پورا یوں پونچھ دیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کپڑے سے صاف کر لیتے ہیں، کبھی دامن سے صاف کر لیتے ہیں، تو یہ ناپاک ہوتا ہے، نجاست غلیظہ ہوتا ہے، لہذا اس سے اپنے کپڑوں کو بچانا چاہیے۔ لیکن بعض اوقات ویسے ہی آنسو آ جاتے ہیں، ہنسی میں، خوشی میں، اور کبھی ویسے ہی ہوا زیادہ بائک چلا رہے ہوں تو آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ درد یا تکلیف کی وجہ سے نہیں ہوتے، لہذا وہ آنسو پاک ہیں۔ اور اگر درد کی وجہ سے آنکھ میں تکلیف ہو، اس کی وجہ سے کوئی آنسو نکلتے ہیں، تو پھر وہ ناپاک ہیں، نجاست غلیظہ ہیں۔ اسی طرح ناف یا پستان سے درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے جو پانی نکلتا ہے، وہ پانی بھی ناپاک ہوتا ہے، نجاست غلیظہ ہوتا ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح خشکی کے ہر جانور کا بہتا ہوا خون یہ بھی ناپاک ہوتا ہے اور نجاست غلیظہ ہوتا ہے۔ جانور کو جب ذبح کیا جائے، حلال جانور کو، تو اس کا جو بہتا ہوا خون نکلتا ہے تو وہ بھی نجاست غلیظہ ہوتا ہے، کپڑوں کو ناپاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح مردار جانور کا گوشت اور چربی یہ بھی نجاست غلیظہ ہوتی ہیں۔ مردار جانور کیا ہوتا ہے؟ مردار جانور ایک تو وہ ہوتا ہے کہ کوئی حلال جانور ہو اور اس کو ذبح نہیں کیا گیا اور وہ مر گیا، تو یہ جانور بھی مردار ہوتا ہے۔ اسی طرح جو حلال جانوروں کے علاوہ جانور مر جاتے ہیں، پڑے ہوتے ہیں، تو یہ بھی مردار کہلاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی جانور کو ذبح شرعی طریقے سے کیا گیا ہو تو پھر اس کا گوشت اور چربی پاک ہوتے ہیں، ناپاک نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ کوئی حرام جانور ہے، اس کا شرعاً کھانا جائز نہیں ہے، کتا ہو گیا، شیر ہو گیا، چیتا ہو گیا، ان کو کھانا شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن ان کو اگر کوئی شرعی طریقے سے ذبح کر دے تو پھر اس کا گوشت اور اس کی کھال اور اس کی چربی یہ استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ کھانا جائز نہیں ہے، اس کو کھا نہیں سکتے، لیکن یہ پاک ہوتے ہیں، ان کو بیچ سکتے ہیں، کسی اور استعمال میں لا سکتے ہیں۔ کھانا جائز نہیں ہے، کھانا وہی جائز ہے جو حلال جانور ہو، اس کو جب ذبح کریں گے تو وہ کھانا جائز ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو حرام جانور ہیں ان کو اگر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا تو ان کا گوشت، چربی وغیرہ یہ حلال نہیں ہے، لیکن پاک ضرور ہیں، یہ پاک ہو جاتی ہیں، ان کو استعمال میں لا سکتے ہیں، ان سے جو کام بیرونی طور پر ہو وہ لے سکتے ہیں، کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر سور کو چھری پھیری گئی اور اس کو شرعی طریقے سے حلال کیا گیا تو وہ پاک نہیں ہوگا۔ سور نجس العین ہے، سور نہ تو اس کا جو ہے وہ گوشت پاک ہوگا، نہ چربی پاک ہوگی، کوئی ایک بال بھی اس کا پاک نہیں ہوگا۔ سور کے علاوہ جتنے بھی حرام جانور ہیں ان کو اگر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا تو ان کا گوشت اور چربی یہ پاک ہوتے ہیں، ناپاک نہیں ہوتے۔ تو ناپاک کس کا گوشت اور چربی ہوگا؟ جو مردار جانور ہو۔ مردار کیا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ حلال جانور کو ذبح نہیں کیا گیا، وہ مر گیا، وہ بھی مردار ہے۔ اسی طرح جو عام جانور مر جاتے ہیں، حرام بھی جانور جو ایسے ہی مر جاتے ہیں تو وہ بھی مردار کہلاتے ہیں۔ اسی طرح وہ حلال جانور کہ جس کو کسی مجوسی نے یعنی آتش پرست نے جو آگ کی پوجا کرتا ہے اس نے ذبح کر دیا ہو، بھلے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا ہو، یا مرتد نے ذبح کیا ہو، بھلے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیا ہو، وہ حلال جانور بھی ناپاک ہے، حرام ہے، اس کو کھانا بھی جائز نہیں ہے، اور وہ اس کا گوشت اور چربی سب ناپاک ہے جس کو مرتد یا مجوسی ذبح کرتا ہو، لہذا ایسے جانور کے گوشت اور چربی سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح ہر حرام جانور کا پخانہ اور پیشاب دونوں یہ نجاست غلیظہ ہیں، جیسے کتا ہے، شیر ہے، لومڑی ہے، چیتا ہے، گدھا ہے، خچر ہے، ہاتھی ہے، اسی طرح بلی ہے، چوہا ہے، سور بھی
تو ان کا پیشاب اور پخانہ یہ دونوں نجاست غلیظہ ہیں۔ اور گھوڑے کی لید اور حلال جانوروں کا گوبر یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ گھوڑے کی لید اور حلال جانوروں کا صرف گوبر، پیشاب نہیں، صرف ان کا گوبر یہ نجاست غلیظہ ہے۔ حلال جانور جیسے گائے بھینس ہو گئی، اس کا گوبر ہوتا ہے وہ جو ہے نجاست غلیظہ ہے۔ اسی طرح بکری ہے، اونٹ ہے، اس کی جو مینگنی ہوتی ہے وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ صرف جو ہے وہ ان کا گوبر یا ان کی مینگنیاں جو ہیں یہ نجاست غلیظہ ہیں، ان کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ نجاست غلیظہ نہیں۔ اسی طرح وہ پرندہ جو اونچا نہ اڑ سکتا ہو جیسے مرغی ہے، بطخ ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ان کی جو بیٹ ہوتی ہے وہ بھی نجاست غلیظہ ہوتی ہے، لہذا ان سے بھی اپنے کپڑوں کو محفوظ رکھیے۔ اسی طرح ہر قسم کی شراب یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، اور ہر قسم کی نشہ لانے والی جو چیز ہوتی ہے وہ بھی نجاست غلیظہ ہوتی ہے، اس سے بھی اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سانپ کا جو پخانہ ہوتا ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہوتا ہے، اس سے بھی اپنے کپڑوں کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح وہ جنگلی سانپ یا جنگلی مینڈک کے جن کے اندر بہتا ہوا خون ہو تو ان کا گوشت اور ان کی کھال یہ دونوں نجاست غلیظہ ہیں، ناپاک ہیں۔ اگرچہ ان کو کوئی شرعی طریقے سے ذبح بھی کرے تب بھی یہ پاک نہیں ہوتے، یہ ناپاک ہی رہتے ہیں اور نجاست غلیظہ ہیں۔ اسی طرح سور کا گوشت، بال، ہڈی اگرچہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو تو تب بھی اس کا گوشت، اس کے بال، اس کی ہڈی یہ نجاست غلیظہ ہی رہتے ہیں، یہ پاک نہیں ہوتے۔ اسی طرح چھپکلی یا گرگٹ کا خون یہ بھی نجاست غلیظہ ہے، اور ہاتھی کے سونڈ میں جو رطوبت ہوتی ہے وہ بھی نجاست غلیظہ ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے۔ اسی طرح جو درندے جانور ہیں جو شکار کرتے ہیں جیسے شیر ہو گیا، چیتا ہو گیا، کتا ہو گیا، تو ان کا جو لعاب ہوتا ہے، جو تھوک ہوتا ہے وہ بھی نجاست غلیظہ ہوتا ہے۔ اکثر عوام میں یہ جو مشہور ہے کہ جو دودھ پیتے بچے ہوتے ہیں جو کھانا نہیں کھاتے ان کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان کا پیشاب، پخانہ یہ دونوں ناپاک ہوتے ہیں، نجاست غلیظہ ہوتے ہیں، لہذا ان سے اپنے کپڑوں کو اور بدن کو بچا کر رکھیے۔ بعض لوگ اس میں کافی سستی کر دیتے ہیں، مائیں بالخصوص جب بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بچے پیشاب کر دیتے ہیں اور وہ جو ہے دودھ پیتا بچہ ہے تو اس لیے وہ پاک سمجھتی ہیں اور پھر انہی کپڑوں میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، لہذا ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے۔ اسی طرح جو دودھ پیتا بچہ ہے وہ منہ سے دودھ نکالتا ہے، یعنی اس کے منہ میں دودھ چلا گیا معدے میں اور پھر وہ جو ہے وہ باہر نکالتا ہے، پیٹ پر زور آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ منہ سے دودھ نکال رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی ناپاک ہوتا ہے، اس سے بھی اپنے کپڑوں کو بچائیے۔ نجاست غلیظہ کا حکم سماعت فرما لیجئے۔ نجاست غلیظہ اگر درہم سے زیادہ لگ جائے تو اسے پاک کرنا فرض ہے، اور اگر پاک نہیں کیا اور اسی طرح نماز شروع کر دی تو نماز شروع ہو گئی نہیں، نماز ادا ہی نہیں ہوگی، دوبارہ ادا کرنا فرض ہوگا۔ اور اگر جان بوجھ کر نماز کو ہلکا جانتے ہوئے کسی نے بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی، نجاست درہم سے زیادہ لگی ہوئی تھی نجاست غلیظہ، اور بغیر پاک کیے اس نے نماز پڑھ لی نماز کو ہلکا جانتے ہوئے، تو یہ کفر ہے، علماء نے اس کو کفر لکھا ہے۔ اسی طرح اگر جو ہے وہ نجاست کی مقدار 1 درہم کے برابر لگی ہوئی ہو تو اب حکم یہ ہے کہ اس کو پاک کرنا واجب ہے، اور اگر بغیر پاک کیے کسی نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز شروع ہو جائے گی، ادا بھی ہو جائے گی، لیکن مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ ہوگی، اس کو دوبارہ دہرانا یہ واجب ہے، اور جان بوجھ کر اس حالت میں نماز پڑھنا یہ گناہ ہے۔ اسی طرح اگر نجاست کی مقدار 1 درہم سے کم لگی ہو تو پھر اس حال میں کپڑے کو یا بدن کو پاک کرنا یہ سنت ہے۔ اگر کسی نے پاک کیے بغیر نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی، دہرانا بھی واجب نہیں ہے، البتہ دہرا لے تو بہتر ہے، لیکن یہ خلاف سنت ہوگی۔ سنت یہی ہے کہ آپ اس کو پہلے پاک کریں اور پھر جو ہے وہ نماز ادا کریں۔ اب آ جاتے ہیں درہم پر کہ درہم کیا ہوتا ہے، کتنی مقدار ہو تو اس کو درہم بولیں گے۔ تو یاد رکھیے 2 طرح کی نجاست ہوتی ہیں، ایک گاڑھی نجاست ہوتی ہے جو بہتی نہ ہو، دوسری پتلی نجاست ہوتی ہے جو بہہ جاتی ہے۔ تو جو گاڑھی نجاست ہے اس میں وزن کا اعتبار ہوتا ہے، تو وزن میں درہم جو ہے وہ تقریباً 4.5 ماشے ہوتا ہے۔ 4.5 ماشے سے زیادہ نجاست ہو تو پاک کرنا فرض ہے، 4.5 ماشے کے برابر نجاست ہو تو پاک کرنا واجب، اور اس سے کم ہو تو پاک کرنا سنت ہے۔ اور اگر گاڑھی نجاست نہ ہو بلکہ پتلی نجاست ہو، بہنے والی نجاست ہو، تو اس میں جو درہم ہوتا ہے وہ سائز کا حساب ہوتا ہے۔ وہ درہم کتنا ہوتا ہے، آپ اپنی ہتھیلی کو پھیلائیں اور اس کے اوپر پانی ڈالیں، اب جتنا پانی اس کے اوپر رک جائے کہ اب بہنے کے قریب ہو، یعنی اور مزید 1 قطرہ بھی ڈالیں تو پانی ہتھیلی سے نیچے گر جائے گا، تو جو رکا ہے اوپر
یہ دیکھ لیں کہ کتنی جگہ کو اس نے گھیرا ہے، تو جتنی جگہ کو اس پانی نے گھیرا ہے یہ آپ کا درہم کہلائے گا۔ تو جو پتلی نجاست ہو، جو بہنے والی ہو، پیشاب ہو یا جیسے، تو یہ اگر کہیں لگ جائے کپڑے کو یا بدن کو تو دیکھیں اس درہم سے اگر زیادہ ہے تو پاک کرنا فرض ہے، اگر اس کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے۔ تو امید ہے نجاست غلیظہ کے مسائل آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر کسی مسئلے میں آپ کو کوئی پریشانی ہو، سمجھنا ہو، تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کیجئے، انشاءاللہ آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ اور آپ نماز کے ضروری مسائل جاننا چاہتے ہیں، نماز کی شرائط، اس کے واجبات، اس کے فرائض جاننا چاہتے ہیں، تو پھر یہاں کلک کیجئے۔ چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور اس ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔